تو اب اس کا اگلا حصہ سناتی ہوں۔ باقی کا کام اب کل کر لینا، اب جاؤ تم لوگ بھی سو جاؤ۔ کھانے سے فارغ ہوئے تو امی بولی تو ہم تینوں بہنیں اوپر آ کر لیٹ گئی۔ تھکن اس قدر تھی کہ لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ ابھی سوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ مجھے نیند میں ایسا لگا کہ کوئی باہر دروازہ بجا رہا ہے۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا تو سامنے کالی بلی کھڑی مجھے گھور رہی تھی۔ اس کو دیکھ کر میری بے ساختہ چیخ نکل گئی۔ میری چیخ پر میری بہنیں گھبرا کر اٹھ گئی۔ کیا ہو گیا؟ سب خیر تو ہے؟ مہرین نے میرے پاس آ کر پوچھا۔ تم بلی سے ڈر گئی؟ اس نے حیرت سے بلی کو دیکھتے ہوئے کہا اور میں شرمندہ ہو کر واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ ہفتے کی رات ہم تینوں بہنیں رات دیر تک گھر جاگ کر باتیں کرتی رہیں۔ یہی کوئی رات کے 2 بجے ہوں گے۔ ہمیں ایسا لگا باہر ٹی وی لانچ سے باتوں کی آواز آ رہی ہے۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ ہم بولتے ہوئے کمرے کا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئے تو ایسا معلوم ہوا جیسے کہ باتوں کی آواز باورچی خانے سے آ رہی تھی۔ باورچی خانے میں ہم نے جھانکا تو وہ کالی بلی سامنے کاؤنٹر پر بیٹھی نظر آئی۔ ہمیں دیکھ کر اس نے چھلانگ لگائی اور سامنے کمرے میں گھس گئی۔ ہم ابھی سمجھ نہیں پائے تھے کہ یہ ہوا کیا۔ پھر ہماری نظر سامنے جلتے ہوئے چولہے پر پڑی۔ ایسی خوشبو آ رہی تھی جیسے کچھ پک رہا تھا۔ مہرین نے آگے بڑھ کر چولہا بند کیا۔ ہم تینوں ہی گھبرا کے اسے گئے تھے۔ اس بات کا ذکر ہم نے اگلے دن امی سے کیا، جس پر وہ الٹا ہمیں ڈانٹنے لگیں کہ جلدی سویا کرو۔ اتوار خالہ اپنی فیملی کے ساتھ ہم سے ملنے آ گئی تھی۔ رات دیر تک وہ اپنے گھر گئیں تو ٹی وی لانچ میں رکھے تخت پر بیٹھے ہم تینوں بہنوں اور امی باتیں کر رہے تھے، جبکہ ابو اور حارث سونے جا چکے تھے کہ امی کی نظر لانچ سے جاتی سیڑھیوں پر پڑی۔ ارے الینا بیٹا، اوپر دیکھو، کوئی بچہ رہ گیا۔ خالہ کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، کافی شرارتی تھے۔ امی کو لگا کوئی بچہ اوپر نہ رہ گیا ہو۔ امی کی بات پر ہماری نظر بھی اوپر کی جانب جاتی سیڑھی پر اٹھی تو دیوار پر چھوٹے بچے کا سایہ نظر آیا۔ میں نے اٹھ کر اوپر جا کر دیکھنے لگی، وہاں کوئی بھی نہیں تھا، جس پر میں خوفزدہ ہو کر تیزی سے نیچے آ گئی۔ جب میں نے امی کو بتایا کہ اوپر تو کوئی بھی نہیں تو امی بھی چپ سی ہو گئی۔ ہم سب ہی حیران تھے کہ جب اوپر بچہ نہیں تھا تو وہ سایہ کس کا تھا۔ کچھ دنوں بعد بات آئی گئی ہو گئی۔ ہم سب گھر والوں کو کزن کی شادی میں اسلام آباد جانا تھا۔ 2 ہفتوں بعد ہم واپس جب گھر آئے تو بڑی عجیب حیرت ہوئی۔ پورا گھر شیشے کی ماں چمک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ روز گھر کی صفائی ہوتی رہی ہو۔ ہمیں یہ دیکھ کر بہت حیرانی ہو رہی تھی، بلکہ حارث بولا ایسا لگتا ہے روز کام والی آ کر کام کر کے جاتی تھی۔ میں منہ دھونے کی غرض سے غسل خانے میں گئی تو غسل خانے کا گیلا فرش دیکھ کر مجھے حیرت کا دھچکا لگا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے غسل خانہ استعمال کیا ہو۔ پھر تو یہ معمول بن گیا، گھر کے افراد گھر سے باہر ہوتے تو غسل خانہ بھی استعمال ہوتا اور باورچی خانے میں بھی رات گئے کھپڑ کھپڑ کی آوازیں آتی۔ ہم لوگوں کو وہ کالی بلی مستقبل گھر میں گھومتی ہوئی نظر آتی۔ ہم لوگ اب آہستہ آہستہ ان باتوں کے جیسے عادی ہوتے جا رہے تھے کہ جب وہ ہولناک واقعہ رونما ہوا، جس کے بعد ہم نے فوراً وہ گھر چھوڑ دیا۔ رات کے کسی پہر امی کی آنکھ کھلی تو انہیں محسوس ہوا کہ چھت پر کوئی ہے۔ وہ سمجھی ہم بہنیں سونے کے بجائے گپوں میں مصروف ہیں۔ وہ دبے قدموں سے چھت پر آئی۔ وہاں گول دائرے میں 10-12 عجیب شکل والوں کو بیٹھے دیکھا۔ وہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ امی بے ہوش ہو گئی۔ فجر کی نماز کے لیے جب ابو اٹھے اور امی کو کمرے میں نہ پا کر لانچ میں آئے تو انہیں سیڑھیوں پر امی اونڈے منہ پڑی نظر آئیں۔
ہوش میں آنے پر جب امی نے رات والا منظر بتایا تو ابو نے فوراً فیصلہ کر لیا کہ یہ گھر چھوڑ دینا مناسب ہے۔ اس سے پہلے کہ کوئی بڑا نقصان ہوتا ہم نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج اتنے برس گزر جانے کے بعد بھی سوچو تو خوف کی سرد لہر ہمارے جسموں میں دوڑ جاتی ہے کہ ہم 6 ماہ جس کو بلی سمجھتے رہے در حقیقت وہ ایک جن تھا۔ دیکھا بیٹا، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ ایسا بھی ہوتا ہے اکثر۔ دیکھا، بندے کو ہمیشہ سوچ سمجھ کر گھر کی خرید و فروخت کرنی چاہیے۔ ایسی جگہ رہنا چاہیے جہاں پہلے مسلمان رہتے ہوں، بستے ہوں، تاکہ انسان کو آگے والی زندگی میں کوئی دقت نہ ہو۔ کبھی بھی ویران حویلی نہیں خریدنی چاہیے جہاں کوئی نہ رہتا ہو، جس کا کوئی ہمسایہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے بیٹا، آج کی بات میری یاد رکھنا، یہ تھا میرا کہانی کا اگلا پارٹ اور آج کی پوری کہانی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اوکے، چلتے ہیں۔